یاد رکھو اللہ آج کے زمانے میں اگر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا ہے، اگر مودی کو آپ ظالم مانتے ہو، اگر یوگی کو آپ ظالم مانتے ہو، تو وہ ظالم نہیں ہے، آپ کے اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ ان ظالموں کو آپ کے سر پر مسلط کیا ہے۔ جب آپ کے سامنے میں بات آ جاتی ہے کہ یہ آپ کا قائد نہیں ہو سکتا ہے، یہ پنچایت کا سرپنچ نہیں ہو سکتا ہے، یہ پنچایت کا مکھیا نہیں ہو سکتا ہے، پھر سے آپ پیسے لے کر کرسی اقتدار پر بٹھاتے ہو، تو ایک بات یاد رکھو کہ آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر دلالت کرنے والا نیکی کرنے والے کے طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اگر کوئی گھوٹالے باز کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اس کو کرسی سے نیچے گراؤ، اس کو قیادت کی باغ ڈور اس کے ہاتھوں میں مت تھامنے دو۔ لیکن نہیں، آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ بہت سارے ایماندار لوگ تھے کرسی اقتدار پر، اور میں کہنا چاہوں گا جو کرسی پر بیٹھے، آپ اپنی اس پوسٹ کا صحیح استعمال کیجئے۔ آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اپنی ذمہ داری کو قوم کا نوکر سمجھ کر آپ پورا کیجئے گا تو مرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دے گا۔ لیکن میں جانتا ہوں پوری طاقت لگائی گئی تھی، اگر آپ نے قوم کو سماج کو لوٹنے کے لیے اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہیں تو میرے بھائی، میرے قائد صاحب، یو ول بی لوزر ان دس ورلڈ، اور مرنے کے بعد بھی آپ رسوا ہوں گے، آپ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ میں نے صاف لفظوں میں اس کا نام لیا، اس پنچایت کا، میں نام نہیں لوں گا اس لیڈر کا، کیونکہ وہاں کے لوگوں سے مجھے شکایت ہے، وہاں کے عوام سے مجھے شکایت ہے کہ وہی فراڈ، وہی 420 کر کے کرسی پر بیٹھے، کل تک نظر نہیں آتے تھے لوگوں کی پریشانی میں، آج پھر سے سماج ایک براجمان ہو گئے کہ آئی وون دا کمپٹیشن، ہم جیت گئے، کرسی پر بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، جو چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بری چیز ہے، اس سے بچنا ہماری اخلاقی نہیں بلکہ شرعی فریضہ ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں۔ یہ کوئی مسئلہ اٹھانے کے لیے کوئی لیڈر ہے آپ کے بیچ میں، نہ تو کوئی مذہبی لیڈر ہے آپ کے بیچ میں، نہ ہی کوئی سیاسی لیڈر ہے آپ کا اس بھارت کی دھرتی پر، اس پوتر دھرتی پر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی شریعت سے رشتہ توڑ لیا، ہم نے اللہ کے فرمان سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، اگر تمہیں اپنی عیش کی زندگی چاہیے، اللہ کے فرمان، قرآن و سنت کے فرمان کے مطابق اگر تمہاری زندگی نہیں ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا من ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اگر تم نے اپنے آپ کو شریعت سے الگ کر لیا، تو تمہارے بالمقابل اللہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، قوم میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی جب تک قوم خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک قوم کے اندر حالت بدلنے کی فکر اور چنتا نہ ہو۔ اگر ہمارے نوجوان نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز چھوڑنا بہت بڑا پاپ ہے، جاننے کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری ہٹ دھرمی ہے۔ اگر ہمارے نوجوان شراب پیتے ہیں، شراب پینا بہت بڑا پاپ ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی نوجوان اگر شراب پیتا ہے یہ ہٹ دھرمی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے طرح وہ ضد ہے جن کی ضد کی وجہ سے وہ لوگ تباہ کیے گئے۔ بھول جاؤ، اللہ آج کے زمانے میں، آپ یاد رکھو، اللہ آج کے زمانے میں اگر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا ہے، اگر مودی کو آپ ظالم مانتے ہو، اگر یوگی کو آپ ظالم مانتے ہو، تو وہ ظالم نہیں ہے، آپ کے اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ ان ظالموں کو آپ کے سر پر مسلط کیا ہے۔ جب آپ کے سامنے میں بات آ جاتی ہے کہ یہ آپ کا قائد نہیں ہو سکتا ہے، یہ پنچایت کا سرپنچ نہیں ہو سکتا ہے، یہ پنچایت کا مکھیا نہیں ہو سکتا ہے، پھر سے آپ پیسے لے کر کرسی اقتدار پر بٹھاتے ہو، تو ایک بات یاد رکھو کہ آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر دلالت کرنے والا نیکی کرنے والے کے طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ
تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر کوئی گھوٹالے باز کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اس کو کرسی سے نیچے گراؤ، اس کو قیادت کی باغ ڈور اس کے ہاتھوں میں مت تھامنے دو. لیکن نہیں، نوٹ دیکھ کر پھسل جاتے ہیں مسلمان. ظالموں کو تو ہم خود اپنے اوپر مسلط کرتے، اپنے اوپر خود مسلط کرتے. میرے بھائیو، اس سماج کی یہ حالت ہے آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں، ہم لوگ خود ہی دیکھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، بنی اسرائیل میں کچھ علماء تو تھے جو سچائی سامنے رکھتے تھے لیکن قوم نے نہیں مانا، اور کچھ پڑھا لکھا طبقہ بھی ایسے ہو گئے کہ جو قوم کے لیڈر جو بات بولتے، ان کے سرداران جو بات بولتے، ہاں میں ہاں ملا دیتے. قوم پوری کی پوری قوم ذلیل اور رسوا ہو گئی. وہ بھلے ہی جھوٹی شان و شوکت آج سپر پاور لیے بنے بیٹھے ہیں، وہ جھوٹی شان و شوکت، اللہ کے نزدیک تو ان کا کوئی مقام نہیں.